الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون من اخی واشدد به أزري واشركه في أمري صلوات سورہ طٰہٰ کی اس آیے شریفہ کو آپ کے لیے ایک استدلال کے خاطر پیش کیا ہے، جس میں شیعت پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ کیا اسلام اقربا پروری کا مذہب ہے کہ پیغمبر اسلام اپنے داماد اور چچا کے بیٹے کو اپنا جانشین و وزیر قرار دے دے، اور پھر جو ہے اپنے بیٹے، اس کے بعد علی اپنے بیٹے کو، پھر وہ اپنے بیٹے کو یہاں تک کہ زمانے کے امام تک اپنے ہی گھر والوں کو عہدے پر عہدے دیے چلے جائیں؟ یہ تو ایک ایسے کرپٹ افسر کا کام ہوا کرتا ہے کہ جو مختلف عہدوں پر اپنے ہی گھر والوں کو اور اپنے ہی رشتہ داروں کو جگہ دیا کرتا ہے۔ تو کیا پیغمبر اسلام بھی یہ کرپشن کا کام انجام دے رہے تھے؟ کیا اپنے سارا دین مبین اسلام کو اپنے ہی خاندان میں منحصر کر کے رکھ دیا ہے؟ تو یہ اعتراض ان کا بالکل غلط ہے، قرآن و سنت کے خلاف۔ اس لیے کہ قرآن و سنت میں ہمیں صرف اتنا ملتا ہے کہ نا اہل کو اہل پر ترجیح نہیں دو۔ یہ نہیں منع کیا کہ رشتہ داروں کو نہ رکھو، یہ کب کہا گیا؟ نا اہل کو ترجیح نہیں دو، یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ رشتہ داروں کو بھی منع کیا گیا۔ نااہل کو ترجیح دینا یہ خلاف شریعت اور اسلام کے خلاف ہے۔ لیکن اگر کوئی ہمارا رشتہ دار ہے اور دوسرا غیر، دونوں ایک عہدے کے لیے بالکل برابر ہو، تو کیا ہمیں اپنے رشتہ دار کو ترجیح دینا ہے یا غیر کو ترجیح دینا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عدالت کا تقاضا ہے کہ غیر کو ترجیح دے، نہیں، شریعت اس کے خلاف کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دے، اس لیے کہ صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے کو ترجیح دیا جائے، اس لیے برابری کی صلاحیت موجود ہے، نا اہل نہیں ہے بلکہ بالکل برابر کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اپنے کو ترجیح دینا بہتر ہے، اس لیے کہ صلہ رحمی بھی ادا ہوگی اور اس کو ایک عہدہ بھی مل جائے گا اس کی صلاحیت کی وجہ سے۔ جب صلاحیت موجود ہے تو ہم غیر کو کیوں ترجیح دیں گے؟ اور پھر اگر صلاحیت کم ہو تو پھر تو غیر کے بارے میں کچھ سوچا جا سکتا ہے، لیکن اگر اپنے ہی رشتہ دار میں صلاحیت زیادہ ہو،
غیر میں صلاحیت کم ہو، اور اس کے بعد ہم غیر کو پھر بھی اپنے رشتہ دار کے اندر صلاحیت زیادہ ہونے کے باوجود چھوڑتے اور غیر کو اپنائیں، تو اس کے نتیجے میں ہم کیوں اپنا رہے ہیں؟ اس لیے اپنا رہے ہیں کہ ہم پر تہمت نہ لگے کہ اقربا پروری کر رہے ہیں، تو یہ انجام دینے کے نتیجے میں اس اپنے رشتہ دار پر ظلم کرنا لازم آئے گا۔ اس کا حق بنتا تھا بیچارے کا، اور ہم نے اس کو خواہ چھوڑ دیا، وہ زیادہ صلاحیت رکھتا تھا۔ یہ تو جو ہے اپنے رشتہ دار کے حق میں ظلم و تعدی ہو جائے گی، اور اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ اس لیے رشتہ داری ہونا کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ اگر صلاحیت ہے تو وہ زیادہ ترجیح رکھتا ہے، خاص طور پر اس کی صلاحیت دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو۔ علی جیسا فضیلت والا صحابی کون تھا؟ جب اتنی فضیلت والے مولا علی موجود تھے تو ان کی موجودگی میں غیر کو کیا حق بنتا ہے کہ علی کے علاوہ کسی کو جانشین مقرر کیا جائے؟ علی اس سے بڑھ کر فضیلت والی شخصیت پوری کائنات میں نہیں ہے، خالی صحابہ میں کیا آپ ڈھونڈتے ہیں؟ علی جیسی فضیلت والی شخصیت کون سی ہے کہ جو پوری کائنات میں نہیں ہے تو صحابہ میں کہاں پر موجود ہو؟ انبیاء کرام بھی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو باقی جو ہے اور افراد نے کہاں مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ بس اس لیے جو ہے علی کی اتنی فضیلتوں کے بعد علی کا حق بنتا تھا، بلکہ عوام کے لیے علی کی عدالت کے ساتھ اگر حکومت چلتی تو یہ کائنات جنت کا نمونہ پیش کر رہی ہوتی۔ آج کہ بدبختی ہوئی کہ جس کا حق بنتا تھا اس کو حق نہیں دیا گیا، اس لیے آج جہنم کا نمونہ پیش کر رہی ہے۔ جس کا حق تھا نہیں دیا گیا تو اس سے تمام کی تمام کائنات پر ظلم ہو گیا ہے، پوری کائنات کا نظام بدل کر کے رہ گیا، اسلام کی پٹری ہی کو بدل کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے چاہے رشتہ دار ہو تو خاص طور پر اس کو فضیلت حاصل ہو دوسروں پر، تو اس کا حق زیادہ بنتا ہے کہ اس کو جو ہے ترجیح دی جائے، اور اسی لیے پیغمبر اسلام نے مولا علی کو من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کر علی کی خلافت و ولایت کو مقرر کیا۔ وانذر عشیرتک الاقربین کے ذریعے سے بھی علی کی خلافت و ولایت و وصایت کے علاوہ علی کو اپنا وزیر بھی قرار دیا گیا، اور خود قرآن مجید بھی اس کی تائید کر رہا۔ قرآن مجید میں آیت آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پیغام ملا کہ فرعون کو جا کر تبلیغ کرو، تو حضرت موسیٰ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، سورہ طٰہٰ، رب اشرح لی صدری، پروردگارہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان بنا دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میرے زبان کی لکنت کو دور کر دے۔ جب جو ہے یہ ایک دعا کے بعد دوسری دعا شروع کی، واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اور پروردگارہ میرے ہی خاندان سے کوئی میرا وزیر و مددگار و معاون قرار دے دے، پھر معین کیا وہ ہارون ہونا چاہیے جو میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کو مقرر بھی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرآن کی آیت کہہ رہے کہ اہل کو اختیار کرو، اپنے گھر والوں کو اختیار کرو، وہ اہل تھے اس لیے۔ واشدد بہ ازری، اور حضرت ہارون کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے، واشرکہ فی امری، اور میرے کام میں اس کو شریک قرار دے دے کہ فرعون کے پاس ہم دونوں مل کر کے یہ جو ہے قرآن کہہ رہا ہے۔ وانذر عشیرتک الاقربین میں بھی یہی پیغام دیا گیا کہ قرابت داروں کو ڈراؤ، تو قرابت داروں کا پہلے حق بنا کرتا ہے۔ بس اس لیے جو ہے حضرت موسیٰ کی سنت، اسی کے اوپر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ نے
فضیلت کی بنیاد پر علی کو انتخاب کیا، جانشین بھی قرار دیا، اپنا وزیر بھی قرار دیا۔ وزیر کا مطلب ہے اپنے زمانے رسالت کے اندر مددگار بھی ہو، اور رسالت کے چلے جانے کے بعد جو وصی و ولی و خلیفہ و جانشین بھی بنے۔ تو ہارون علی میں اتنا ہی فرق ہے جتنا موسیٰ و پیغمبر میں فرق تھا۔ جو پیغمبر ہمارے موسیٰ علیہ السلام سے 1000 گنا فضیلت رکھتے تھے، علی بھی ہارون سے 1000 گنا فضیلت رکھتے تھے، بلکہ ہارون نے تو صرف موسیٰ کی ان کے زمانے میں مدد کی، اپنا تنہا اپنی گردن پر بوجھ نہیں اٹھایا۔ علی نے تو رسول اللہ کے زمانے میں بھی رسول کی مدد کی، اور رسول کے جانے کے بعد بھی ولایت و خلافت و جانشینی کے عہدے کو اپنے تنہا اٹھایا اور رسالت و نبوت کا پیغام پہنچایا۔ یہ جو ہے علی کی خوبی تھی۔ چنانچہ جو ہے یہ قرآن و حدیث کے عین مطابق تھا جو شیعہ مذہب والے کر رہے ہیں۔ شیعہ مذہب والے خلاف شریعت اقربا پروری نہیں کر رہے ہیں، بلکہ صلاحیتوں کے مطابق جو ہے جانشینی کو انتخاب کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ صلاحیت والی شخصیت علی، حسن، حسین اور ائمہ معصومین سے بڑھ کر کائنات میں کون سی فضیلت والی شخصیت ہے؟ کوئی شخصیت ہی نہیں ہے کہ جو ان کے مقابل کی ہو۔ کاش دنیا نے اگر اس کو انتخاب کیا ہو تو دنیا ہمیشہ جنت بن جاتی، اور جو ہمیشہ جو ہے اللہ نے جہنم کو خاموش کر دیا ہوتا۔ لیکن چونکہ حق نہیں دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں انسانوں کی بدبختی پیش آ گئی اور گمراہی کا راستہ کھل گیا اور شیطان کو بھی موقع مل گیا۔ مولا حسن، ان کی ولادت مسلمین کے لیے بھی خوشی کا سبب تھا، عید زہرا بھی تھی، اور چچی ام فضل کا جو خواب تھا اس خواب کے اندر بھی جو ہے وہ سمجھ رہی تھی کہ میرے لیے بڑی سختی والا اور برا خواب آیا ہے۔ پیغمبر نے اس کی تعبیر کی کہ خواب بڑا خوش قسمتی اور خوشخبری والا خواب ہے۔ ام فضل رسول کی چچی نے خواب دیکھا تھا کہ رسول اکرم ایک دن ان کے قریب سے گزر رہے ہیں، اور قریب سے گزر جب رہے تو رسول اللہ کا ایک ٹکڑا جسم کا کٹ کر کے ام فضل کی گود میں گر پڑا۔ تو چچی نے خیال کیا کہ میں تو رسول کی دشمن نکلی، میں تو رسول کو قتل کروں گی، میں تو رسول کا جسم کا حصہ کاٹ لوں گی۔ یہ جو ہے برا خواب، ایک مرتبہ ڈر بھی رہی ہے پیغمبر اسلام سے، تعبیر خواب پوچھنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ جب پوچھا گیا تو پیغمبر اسلام نے مسکرا کر کہا، اے چچی آپ گھبراؤ نہیں، یہ برا خواب نہیں، یہ تو آپ خوشخبری والا خواب ہے، اس لیے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ذریعے سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور اس بیٹے کو تم ہی جو ہے پرورش کرو گی، اور تمہاری گود میں چونکہ پرورش کرنے والا ہے وہ بیٹا میرے جسم کا حصہ ہوگا، اس لیے خواب تم نے دیکھا کہ میرے جسم کا حصہ کٹ کر کے تمہاری گود میں آ گیا، اس لیے خوشخبری ہے۔ اور جب مولا حسن کی ولادت ہوئی تو پیغمبر اسلام اپنی چچی ام فضل کے پاس لے جا کر کے گود میں مولا حسن کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ چچی یہ دیکھیے یہ وہی بچہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے خواب دیکھا تھا، میرے جسم کا ٹکڑا کٹ کر کے آپ کی گود میں آئے گا، دیکھیے یہ وہ آپ کی گود میں آئی، یہ وہی بچہ ہے کہ جو ہمیں بھی خوشی فراہم کرنے والا ہے، شہزادی کی عید بھی منانے والا، مسلمانوں کے لیے بھی عید کا سبب بنے گا۔ اس لیے کہ مسلمان بھی بڑے گھبرائے ہوئے تھے، مسلمانوں کو نفسیاتی طور پر جنگ کی جا رہی تھی، اور مسلمانوں کے ساتھ نفسیاتی جنگ یہ تھی، میڈیا وار یہ تھا کہ مسلمانوں کو کہا جا رہا تھا کہ بھائی پیغمبر اسلام کی عمر تو 43 سال ہو گئی، اور زیادہ سے زیادہ 50 سال 55 سال تو جئیں گے، اور اس کے بعد پیغمبر کو اس دنیا سے جانا ہے، اور پیغمبر کی جو مذکر اولاد تھی حضرت ابراہیم اور حضرت قاسم، ان کا تو انتقال ہو گیا، اسی لیے تو دشمنوں نے جو ہے ابتر کا تانا دیا تھا۔
خالی بیٹی رہ گئی تھی فاطمہ زہرا. کہا کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تم اپنے قبیلے سے بھی کٹ گئے ہو، اور قبیلہ جو ضامن ہوتا ہے جان مال عزت و آبرو کی، اس سے بھی تم نے اپنی جان چھڑا لی ہے. اور پیغمبر اسلام جس مشن کو لے کر کے چل رہے وہ بھی چند دنوں کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گا. تم لوگوں کا کیا بنے گا؟ تم کہاں جاؤ؟ پھر ہم دیکھیں گے تمہیں. تم تو اکیلے رہ جاؤ گے، نہ تو تمہیں قبیلے والے قبول کریں گے، نہ تمہارا اسلام باقی رہے گا، کیونکہ پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد کوئی مشن اسلام کو چلانے والا ہے ہی نہیں. تو اس وقت آئے قرآن انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر کی جو ہے سورہ نازل ہوئی کہ ہم نے اے حبیب تمہیں کوثر عطا کی، اور کوثر کے نتیجے کے اندر جو ہے شہزادی فاطمہ زہرا کے ذریعے سے جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، کہا یہ حسن ہے کہ جس کے ذریعے سے اسلام کا مشن بھی جاری ہوگا اور مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ بھی ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اسلام کے جاری ہونے کے نتیجے میں ان کی جان مال عزت و آبرو بھی محفوظ رہے گی. چنانچہ تمام مسلمانوں نے امام حسن کی ولادت پر جشن منایا ہے. محمد و آل محمد صلی اللہ. اور عید زہرا بھی حقیقت میں یہی ہے، اس لیے کہ 9 ربیع الاول کو جو ہم عید زہرا بناتے ہیں، اس لیے کہ دشمنان اہل بیت کربلا والوں کے قاتلین کے سر مختار نے مولا سید سجاد کی خدمت میں بھجوائے تھے. ابن زیاد کا سر، عمر سعد کا سر، شمر کا سر، خولی کا سر، حرملہ کا سر، اور اس طرح سے جو 5-6 سر جو بھجوائے تھے مختار نے امام سجاد علیہ السلام کے پاس، اس لیے اہل بیت علیہ السلام نے غم اتارا تھا. اور کہا جاتا ہے کہ چونکہ امام زمانہ علیہ السلام بھی جو قاتلین حسین سے بدلہ لیں گے، اس لیے 9 ربیع الاول کو یا اس وجہ سے بھی عید منائی جاتی ہے. چنانچہ 9 ربیع الاول سے بھی زیادہ اہم عید زہرا تو آج کی شب ہے کہ جب جو ہے مولا حسن کی ولادت بسعادت ہوئی، جس کے وجہ شہزادی کے وہاں پر پوری شہزادی کی زندگی جو ہے مصیبتوں اور تکلیفوں کے اندر گزری. یہی وہ سما تھا کہ جس وقت جو ہے شہزادی نے بھی خوشی منائی، اور امام حسن کی ولادت شہزادی کے لیے جشن کا سبب بن گیا، اور اصل میں عید زہرا آج کی شب قرار پاتی ہے. چنانچہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی عید کا سبب بنی، شہزادی کی بھی عید زہرا بھی آج قرار پائی، اور ساتھ ساتھ چچی بھی خوش ہو گئی کہ جس خواب کو میں نے دیکھا تھا اس کا مصداق امام حسن آج میری گود کے اندر آ گیا ہے. اور مولا حسن وہ ذات تھی کہ جس مولا حسن کی وجہ سے کتنے ہی ایسے کارنامے وجود میں آئے کہ جو تاریخ اسلام میں رقم کیے گئے ہیں. اگرچہ کہ مولا حسن پر مختلف الزامات لگائے گئے تھے، بھائی وہ بڑے صلح پسند ہے، وہ نرم دل ہے، وہ جنگ کرنا نہیں چاہتے ہیں، سست انسان ہے، گھر میں بیٹھ کے جو ہے خالی بیت المال کھانا چاہتے ہیں، اور اس قسم کے بہت سارے الزامات لگائے. لیکن ہم دیکھتے کہ جنگ صفین میں جب محمد حنفیہ کو بھیجا گیا، جب جو ہے دشمن لوہے کی دیوار بنا کر کے آیا تھا، جو زرہ پہن کر کے سب نے ایک دوسرے کے کندھے کے اندر کندھا ملا کر کے ایک مرتبہ جو ہے ہاتھوں کو جکڑ کر کے جو ہے ہاتھوں کے اندر ہاتھ ڈال کر کے پوری لوہے کی دیوار بنا کے 100 قسم کی دیواریں کھڑا کر دی تھی. تو اس وقت جو توڑنے کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا، محمد حنفیہ کو بھیجا گیا. محمد حنفیہ علی کا وہ بیٹا ہے جس کی طاقت کا اندازہ یہ کریں تو ڈھال کو کاغذ کی طرح پھاڑ دیا کرتے تھے. وہ سکے کو خالی یوں گھماتے تھے، اس سکے کا نقش مٹ جایا کرتا، کسی کا ہاتھ پکڑ لے تو خون جاری ہو جایا کرتا. اور کہا کرتے کہ کربلا کے لشکر میں 3 ایسے افراد تھے کہ 3 افراد ہر ایک جو یزیدی لشکر کے لیے کافی تھے. مولا عباس کے علاوہ مسلم ابن عقیل اور دوسرے جو ہے محمد حنفیہ، یہ وہ اتنی طاقت رکھتے پورے لشکر کا مقابلہ کر سکتے تھے، ایسی طاقت والا شخص. اور مولا نے جوش دلا کہ محمد حنفیہ کو جنگ صفین میں اس دیوار کو توڑنے کے لیے بھیجا. بڑی جوش دلا کر فنون حرب سکھا کر کے مولا علی نے بھیجا. کہا کہ جو ہے
وہ دشمن کے آخری صف پر نگاہ کیا کرو اور قدم جہاں جمے وہاں پر جمع کر کے جو ہے جنگ کیا کرو. اور یہ جو ہے فنون حرب سکھا کر کے محمد حنفیہ کو بھیجا، لیکن اس کے باوجود 3 مرتبہ جاتے ہیں، تینوں مرتبہ محمد حنفیہ ناکام ہو کر کے آ جاتے ہیں، کیونکہ ایسی سخت دیوار لوہے کی بنائی ہوئی تھی. حاکم شام میں توڑنا کوئی آسان کام نہیں، 100 صفحے ایسی دیوار لوہے کی بنائی. ایک مرتبہ مولا علی نے امام حسن کو تیار کیا اور کہا حسن بیٹا تم جاؤ اور جا کر کے توڑ. اور مولا حسن جاتے ہیں، ایک مرتبہ آنن فانن ساری صفوں کو توڑ دیتے، تتر بتر کرتے، پوری فوج جو بکھر کر کے رہ جاتی اور آنن فانن جو ہے مولا حسن دوبارہ پلٹ کر کے کامیاب آ جاتے. 100 لوہے کی دیوار کو توڑ کے آ گئے. یہ جو مولا حسن کا کارنامہ. تو جو مولا حسن پر الزام لگاتے کہ وہ خالی جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کر کے آرام کرنا جو جانتے تھے، سست مزاج تھے، وہ جو صلح پسند تھے، یہ ساری باتیں جو ہے الزامات لگائے گئے. اسی طرح جو ہے مولا حسن جو ہے لوگوں کو قائل کرنے میں بھی جو ہے اتنے ماہر تھے کہ ایک مرتبہ جو ہے کوفہ کے اندر ابو موسیٰ اشعری، وہ مولا علی کی جب حکومت آئی اور جو ہے حاکم شام کے خلاف سارے جو ہے سارے گورنروں سے کہا کہ سارے اپنے اپنے علاقے سے فوجیں بھیجیں، مولا علی جو لشکر تیار کرنا چاہتے تھے. تو کوفہ میں ابو موسیٰ اشعری مولا علی کے خلاف تھے، اس لیے کوفہ سے کوئی لشکر نہیں آیا. تو مولا علی نے مالک اشتر اور محمد ابن حنفیہ کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے کوفہ سے جو لشکر لے کر آ جاؤ. لیکن وہاں پر ابو موسیٰ اشعری کا اتنا اثر تھا، 7 سال حکومت کر چکا تھا پہلے، اس لیے جو ہے ان کی بات نہیں چلی. مالک اشتر جیسے ناکام ہو گئے، محمد ابن ابی بکر جیسے ناکام ہو گئے اور واپس پر ہٹایا. ابو موسیٰ اشعری کے مقابلے ان کی بات نہیں چلی. تو امام علی علیہ السلام نے مولا حسن کو اور جو ہے عمار یاسر کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے کوفہ سے اپنے لشکر لے کر آ جاؤ. تو امام حسن کوفہ پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ سارے جو مسلمانوں کے تھے مسجد میں جمع ہو جاؤ، جس کا جو اعتراض ہے، جو سوال ہے آ کر کے پوچھو، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. اس طرح کی اسپیچ کی، اس طرح کی تقریر کی جس کے نتیجے سارے مسلمانوں کے اتنا قائل کر دیا کہ وہاں سے فوج لے کر سارے کے سارے جو علی کے شیعہ بن گئے سوائے ابو موسیٰ اشعری کے. سب کے سب جو ہے مولا کے شیعہ بن گئے علی ایک تقریر کے نتیجے. ایک تقریر جو مسجد میں انجام، جس طرح مولا نے یمن میں ایک تقریر انجام دی، یمنیوں کو سب کو جو شیعہ کر دیا تھا، اس طرح مولا حسن نے ایک تقریر کے پورے کوفے والوں کو شیعہ کر دیا اور سارے اعتراضات کا ان کا جواب دیا اور سارے کوفہ والوں کو لے کر آئے. تو دیکھیں بولنے میں بھی ایسا ماہر اور تلوار چلانے میں بھی ایسا ماہر. تو پھر اس کے باوجود مولا حسن پر جو ہے خواہ کے الزامات لگائے جائے. اور الزام لگانے کی وجہ ہے کیونکہ صلح حسن میں حاکم شام نے دیکھا کہ ہمیں بڑی ناکامی ہو کہ ہمارے ہاتھ سے جو ہمارے دستخط کروا لیا حسن نے کہ جو ہے ہم جو ہے علی اور آل علی پر لعنت نہیں کریں گے. یعنی پہلے لعنت کرتے تھے، خود جو ہے لکھوا لیا اور ساری چیزیں لکھوا لی. اور ہمیشہ حاکم شام رویا کرتا تھا کہ میں نے یہ کیا اپنے پیر پر کلاڑ مار دی، کون سی غلط فہمی ہوگی جس کے نتیجے میں نے جو ہے اس معاہدے پر دستخط کر. بہت افسوس کیا. اور اسی لیے مولا حسن کی شہادت پر بہت زیادہ خوشی اور جشن مناتا ہے حاکم شام. کیوں مناتا ہے؟ اس لیے کہ حسن کی شخصیت سے اس کو پتہ تھا کہ حسن اس وقت جو ہے بیٹھ کر صلح کر کے تمام مومنین کی جان بچانے کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ مولا حسین کے لیے کربلا کا لشکر تیار کر رہے ہیں. ارے ہم لوگ سمجھ رہے ہیں تو کیا حاکم شام اس بات کو نہیں سمجھے گا جو اڑتی چڑیا کو گن لیا کرتا؟ اتنا جو ہے وہ شاطر انسان تھا کہ اس کو نہیں پتہ چلتا تھا. اس کو پتہ تھا کہ مولا حسن وہاں بیٹھ کر کیا کام کر رہے ہیں کہ ایسے ساتھی کربلا میں 72 پیدا کر دیے کہ مولا حسین کہتے ہیں کہ نہ میرے نانا کو وہ سپاہی ملے، نہ میرے بابا کو وہ سپاہی ملے، نہ میرا بھیا کو ایسے سپاہی ملے. کربلا میں ایسے سپاہی کس نے تیار کیے؟ وہ مولا حسن کی تیاری تھی. جس طرح انقلاب اسلامی ایران جو ہے خمینی نے برپا کیا، اس کے اندر جو ہے تیاری کس نے کرائی؟ وہ حائری نے تیاری کرائی، وہ علم قوم کی بنیاد ڈالی اور پھر علماء کا سلسلہ 200 سال تک چلتا رہا اور پورے ایران میں تبلیغ کا سلسلہ، جس کے بعد جو ہے خمینی انقلاب کرنے میں کامیاب. پہلے تیاری کی جائے. اس لیے دشمن کہتے ہیں کہ آپ امام حسین کی سیرت پیش کرو، امام حسن کی سیرت کو چھپا کر کے رکھو. اس لیے کہ خالی حسین کی سیرت کو دیکھ کر کوئی بھی مشن چلائے گا ہمیشہ ناکام ہو جائے گا. وہ جب تک کہ مولا حسن کی سیرت کو نہیں پڑھے گا کہ تیاری کرنا پہلے ضروری ہوتی ہے، پھر جو انقلاب کیا جاتا ہے. اس لیے جو ہے اس کو تو جو ہے سمجھ نہیں رہے لوگ. امام حسن کی سیرت کو چھپاتے ہیں کہ اصل تیاری کربلا کی جو امام حسن سے ہوئی ہے
اور اس کے ذریعے سے جو ہے کربلا کا ماجرا وجود میں آیا. اس لیے مولا حسن ان پر جو ہے بہت شدید الزامات لگائے گئے. ویسے تو ہمارے ائمہ پر بہت سارے الزامات لگے اور جھوٹی جھوٹی حدیثیں بنائیں گے، لیکن کسی امام پر کردار کو خراب کرنے والے الزامات کسی امام پر نہیں لگے، صرف امام حسن پر لگے. کیوں؟ اس لیے کہ حاکم شام مولا حسن سے اتنا ڈرا ہوا تھا اور کہتا تھا کہ جو ہے امام حسن جو ہے کچھ بھی ایسا کام کریں گے جس کے نتیجے ہماری حکومت متزلزل ہو کر کے رہ جائے گی. جو ڈرا ہوا تھا، اس لیے مولا حسن کے کردار پر بھی حملہ کیا حاکم شام نے. اور کیا کہا؟ حدیث جو جھوٹی جھوٹی حدیث بنائی. کیا حدیث بنائی؟ کہ مولا علی نے کوفہ والوں سے کہا، اے کوفہ والوں، حسن کو تم اپنی بیٹی نہ دیا کرو، اس لیے کہ انہ رجل مطلق، کہ میرا بیٹا حسن جو ہے بہت زیادہ طلاقیں دینے والا ہے، صبح جو ہے آپ کی بیٹی سے نکاح کرے گا، رات کو جو ہے طلاق دے دے گا. یہ دیکھیں جھوٹی جھوٹی حدیثیں بنائی. ایسے جو کردار کشی کی گئی، کردار پر حملہ کیا مولا حسن، کیونکہ حاکم شام کو پتہ تھا کہ یہ مولا حسن کیا اندر سے کام انجام دے رہے اور صلح سے کتنا بڑا فائدہ مولا حسن نے اٹھایا، اور اسی لیے جو ہے مولا حسن کے کردار کو بگاڑنے کی کوشش کیا کرتے. مختلف الزامات، زہر دینے کے علاوہ مختلف الزامات لگا کر کے مولا حسن کے کردار پر بھی کیچڑ اچھالا کرتے تھے، جھوٹی جھوٹی حدیثیں بنا. پروردگار عالم ہم سب کو مولا حسن کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے. آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرمائے جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے سپاہی قرار پائیں. پروردگارہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع اعظام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما. ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا سپاہی قرار دے. ان کے